شہر میں منادی کی جس کا لین دین ہے وہ مجھ سے آ کے وصول کر لے۔ لوگوں جمع ہوئے، تمام مال لٹا دیا، سارا گھر کا گھر راہ خدا میں دے دیا اور دجلہ کے کنارے ایک جھونپڑی ڈال دی، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں۔ اور شام کو گھر آئے، گھر والی نے کہا بھائی کچھ لائے ہو؟ آپ نے فرمایا صبر کرو، میں مزدوری کرنے جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کے جنگل میں نکل گئے، عبادت کرتے رہے۔ جب شام کو آئے تو سوال ہوا کچھ کما کے لایا؟ آپ نے فرمایا جس کی مزدوری میں نے کی ہے نا وہ بڑا کریم اور بڑا رحیم ہے، مجھے اس سے پیسے مانگتے، مزدوری مانگتے شرم آتی ہے، مجھے دل نہیں کرتا کہ میں اس سے مزدوری مانگوں۔ ہاں سنا ہے 10ویں دن وہ مزدوری دیتا ہے، 10ویں دن وہ مزدوری دیتا ہے، تو اب مجھے تو شرم آ رہی ہے تو میں ہاتھ نہیں۔ اب دیکھو یہاں تو لوگ پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، اللہ ہم سب کے حال پہ مہربانی کرے، اور اللہ تعالیٰ اپنے خزانہ غیب سے، دست قدرت سے بلا رکاوٹ دائمی رزق حلال وسعت اور کشادگی والا اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، کیونکہ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، تقوی کو اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ لطیف ذات ایسی جگہ سے اسے رزق دے دیتا ہے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، ایسی جگہ سے وہ رزق بندے کو دیتا ہے۔ لیکن ہمارے وہ عقیدے بھی نہیں رہے، نہ ہماری وہ سوچ رہی، نہ ہمارا وہ توکل رہا، نہ وہ تقوی رہا، جبکہ جن کا رب تقوی ہے ان کو رزق بے بہا ہے۔ حضرت عارف گڑھی نے بڑی پیاری بات کی ہے، فرماتے ہیں پلے رزق بن دینا گی تے پکھی تے دلوے، اور جنہوں تقوی رب سنے دا تے اس نو رزق ہمیش۔ یعنی جب تقوی اللہ پہ ہو جائے تو کوئی بھی ہو، ضروری نہیں عالم اور مفتی ہو، ایک عام ان پڑھ بھی ہے، اگر اسے تقوی کا مقام حاصل ہے تو اس کے لیے بھی رب خزانہ غیب سے ایسا رزق دیتا ہوں۔ اور بلکہ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جس طرح موت تمہیں تلاش کرتی ہے تمہارا رزق بھی تمہیں اسی طرح تلاش کرتا ہے۔ اب اس کے اندر بھی بڑی گہرائیاں ہیں۔ اب جب 10واں دن ہوا تو اب حضرت گھر کی طرف آئے، جھونپڑی سے اٹھے، دجلہ کے قریب جھونپڑی تھی، آ رہے راستے میں سوچو بچار کر رہے بھی آج تو 10واں دن ہے، اور گھر والی نے آج پوچھ لیا تو آج کیا بنے گا، آج تو جواب دینا ہے، اور ذات ہے اتنا صبر کر لیا اس نے، آج تو کیا کروں۔ سوچ رہے ہیں یہاں تک کہ گھر کے دروازے پہ دستک دی۔ جب دستک دی نا تو گھر سے گوشت کے پکنے کی خوشبو آ رہی ہے، اور اندر داخل ہوئے، کہا کہ آپ کے مالک نے ایک پیغام بھیجا ہے، جس کی آپ مزدوری کر رہے ہیں، واقعہ وہ بڑا کریم اور رحیم ہے۔ اس نے پیغام بھیجا ہے کہ حبیب کو کہنا کہ مزدوری میں اور محنت کرے اور کوشش کرے۔ اور اس نے کیا کیا ہے، اس مالک نے ایک آٹے کی بوری بھیجی ہے، ایک سالم بکری کا گوشت بھیجا ہے، 300 درم بھیجے ہیں، اور شہد بھیجا ہے، یہاں تک کہ اس نے گھی بھی بھیجا ہے، اور پیغام کہلا بھیجا ہے کہ حبیب کو کہے کہ اپنی مزدوری میں اور دل لگا کے کام کرے۔ تو کہا واقعہ میرا مالک رحیم بھی ہے، کریم ہے، سب اسی نے بھجوایا ہے۔ تو بی بی نے پوچھا آپ کے مالک کا نام کیا ہے؟ کہا میرے مالک کا نام ہے اللہ کریم، اللہ کریم۔ تو یہ ان لوگوں کا ایک تقویٰ تھا، بھروسہ تھا۔ آج حالت یہ ہے کہ سارے ہی رو رہے ہیں، چاہے کوئی گاڑی چلا رہا ہے، چاہے کوئی رکشہ چلا رہا ہے، اور چاہے کوئی دفتر میں کام کر رہا ہے، کوئی مل میں کر رہا ہے، سارے ہی رو رہے ہیں کہ پوری نہیں پڑتی ہے ہماری، اور حقیقت بھی یہی ہے پوری نہیں پڑ رہی ہے، ایسا ہی ہے نا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے رب پہ کامل توکل چھوڑ دیا، بھروسہ چھوڑ دیا۔ نمازیں ہم نہ پڑھیں، قرآن کبھی کھول کے نہ دیکھیں سوائے ماہ رمضان کے۔ سب کے لیے نہیں بات کر رہا، اکثریت کی بات کر رہا ہوں۔
بلکہ کچھ لوگ ہیں حضرت میں تو صبح روز آدھا رکوع اور آدھا پارا یا ایک پارا پڑھتا ہوں، تو ان کے لیے نہیں، جب بات ہوتی ہے تو قلت و کثرت کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے، کثرت یہی ہے۔ تو بات یہ ہے میرے بزرگوں دوستو، اس پہ توجہ کرو، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بات چل رہی تھی رکوع سے جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ قوما۔ کیا کہتے ہیں؟ قوما۔ اب سبحان ربی العظیم آپ نے 3 مرتبہ پڑھا، اب آپ کھڑے ہوں گے اور امام کیا کہے گا؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ تو مقتدی سن کے کیا کہے گا؟ رب اللہم ربنا لک الحمد، اللہم ولک الحمد، ربنا ولک الحمد، ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد۔ یہ 4 طریقوں سے ہے، چاروں میں سے کسی طریقے سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور اب بالکل کھڑے ہو جائیں گے قومے کے اندر، اور کھڑے ہو کے ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد، اللہم لک الحمد، اللہم ربنا لک الحمد۔ یہ کسی صورت میں بھی آپ پڑھیں گے تو قومے کی حالت میں بالکل کھڑے ہو کے آپ اس کا جواب دیں گے۔ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے، اب اس کے اندر بھی لوگ رکوع سے پوری طرح اٹھتے نہیں ہیں تو حضرت بالکل سجدے میں چلے گئے۔ تو مہربانی کیا کرو، اس طرح نہ کیا کرو۔ حضور نے فرمایا کہ سب سے بدترین چور نماز کا چور ہے، جو رکوع بھی صحیح نہ کرے، سجدہ بھی صحیح نہ کرے۔ اب قومے میں آپ کھڑے ہوئے، اب اس کے بعد سجدہ کرنا، اور سجدے کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا السجود وہی وضع الجبہۃ الی الارض، رکھنا پیشانی کا زمین پر سجدہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں امرت ان اسجد سبعۃ اعظم علی الجبہۃ والیدین والرکبتین واطراف القدمین واطراف القدمین، مشکات صفحہ نمبر 83 ہے۔ آقا فرماتے ہیں مجھے حکم دیا 7 اعضاء پر سجدہ کروں، پیشانی زمین پہ رکھو، پیشانی کے ساتھ ناک بھی ہے، بعد نے اس کو ایک جانا، بعد نے علیحدہ علیحدہ، دونوں ہاتھوں کو، دونوں گھٹنوں کو اور پاؤں کی انگلیوں کو۔ السجود فی الاصل تذلل ما تکامن، کہ حضرت اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہ اصل لغت میں یہ ہے کہ سجدہ کا معنی ہے تذلل، اور فرودنی کے معنی میں آتا ہے وفی الشرح وضع الجبہ جبہۃ علی قصد العبادہ، شرع کے اندر پیشانی رکھنا عبادت کی نیت سے زمین پر، یہ ہے۔ اب سجدے میں چلا گیا ہے، اب سجدہ سنو اور ایمان تازہ کرو۔ عربی عبارت میں بھی ٹائم نہیں، میں اس کی گہرائی میں جاؤں، ٹائم مختصر ہے، وقت اتنا نہیں ہے، لیکن ترجمہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بندہ جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے اللہ اکبر، فرمایا اتنا کہنے کے اوپر اب سب تمام گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسا آج ہی ماں کے پیٹ سے نکلا۔ اور جب کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بدن کے ہر بال کے برابر نیکی لکھی جاتی ہے۔ اور جب پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ کی تلاوت، حج اور عمرے کا ثواب مل جاتا۔ اور جب رکوع کرتا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ جب رکوع کرتا ہے تو اس وزن کا سونا اس نے صدقہ کیا، اس کا یہ ثواب ہے۔ اور جب کہتا ہے سبحان ربی العظیم، تو گویا آسمان سے نازل ہونے والی ہر کتاب کی، ہر آیت کی اس نے تلاوت کر دی، یہ اجر ہے اس کو نماز میں۔ اور جب کہتا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ، اے اللہ میری سن، سمیع اللہ، اور وہ اللہ ہی ہے جو سنتا ہے۔ سمیع یسمع کا معنی سننا، اور اللہ کی ایک صفت یہ ہے ان اللہ سمیع بصیر، وہ سنتا بھی ہے اور وہ دیکھتا بھی ہے۔ جب کہتا ہے نا نمازی سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، تو اللہ اس پر نظر رحمت شروع کر دیتا۔ اور جب سجدہ کرتا ہے تو دنیا میں جتنے جنات ہیں، انسان ہیں، ان کی تعداد کے برابر اللہ اسے ثواب دیتا ہے۔
اور جب کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ تو گویا ہر صورت ہر آیت پر اس نے اللہ کی راہ میں غلام آزاد کر دیا۔ اور جب تشہد پڑھتا ہے تحیات للہ والصلوات تو فرمایا اللہ شہیدوں جیسا اجر و ثواب اسے عطا کرتا ہے۔ جب کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ، کیسی پیاری بات ہے، فرمایا کہ بندہ رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے میں ہوتا، سجدے میں رب کے قریب ہوتا ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا حدیثوں میں کہ حضور علیہ السلام زیادہ تر دعا بھی سجدے میں ہی مانگتے تھے اور بار بار کثرت سے سجدے کرتے تھے، اور حضور کو سجدہ کرنا بڑا ہی پسند تھا، اور فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ سنو اب سجدے کی بات آئی ہے تو سجدہ جب کرتا ہے اور سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے تو یہ رب کے قریب، اس کے قرب میں ایک بات میں پیش کرتا ہوں۔ ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا لیکن پھر سناتا ہوں تاکہ پرانا سبق ازبر ہو جائے اور یاد ہو جائے کہ خوش قسمتی سے نبی پاک علیہ السلام کی غلامی میں کچھ عرصہ انہیں گزارنے کا موقع نصیب ہوا، اور حضور علیہ السلام کو کراتے تھے، یہ ان کا خاصہ ہے۔ ویسے کل نور الاضاء کا سبق پڑھا رہا تھا ایک بچے کو مغرب کے بعد، تو اس میں جو وضو کے تقریباً 14 مستحبات ہیں، کتنے؟ 14۔ اس میں یہ بتایا کہ پہلے نیت کریں، اور نیت اور اس کو زبان کے اوپر جمع کر دینا اچھا عمل ہے۔ بلند جگہ پہ آپ بیٹھیں اور قبلہ رخ ہو جائیں، اور پھر کولی کرنا، ہاتھ دھونا، پورا اس میں بتا دیا گیا۔ تو اس میں یہ بھی بتایا تھا کہ کسی سے وضو کے اندر مدد نہ لی جائے اگر آپ ٹھیک ہے۔ ہاں بزرگوں کو جو وضو کرا دیتے ہیں تو یہ اچھا عمل ہے، اچھا عمل ہے، بزرگوں کو وضو کرانا یہ ان کی خدمت ہے۔ اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یاد رکھو اتنا عمل سے منزلیں طے نہیں ہوتی جتنی خدمت سے منزلیں طے ہوتی ہیں۔ کہا میں 20 سال تک اپنے مرشد کے کپڑے دھوتا رہا، خدمت کرتا رہا۔ بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں میں ایک عرصے تک تہجد کے اندر اپنے مرشد کے لیے پانی گرم کر کے پیش کرتا تھا۔ تو یہ صالحین کا طریقہ ہے، اور وقت نہیں اس کے اوپر بڑی مثالیں ہیں۔ بغیر بزرگوں کے معاملات اس کو اس کے اوپر اکتفا اور قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ تو حضرت ربیعہ نے بھی پانی پیش کیا، حضور نے دیکھا کہ یہ روز ہی میرے کو وضو کراتا ہے، تو ایک دن دریائے رحمت جوش میں آ گیا۔ فرمایا فقال علی سل، فرمایا ربیعہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اور فوراً عرض کی فقلت اسألک مرافقۃ فی الجنہ، یا رسول اللہ میری یہ تمنا ہے جنت میں جیسے یہاں آپ کو وضو کراتا ہوں جنت میں بھی آپ کی ایسی خدمت کرتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا غیر ذالک، اس کے علاوہ بھی کچھ مانگا کیا کا کافی ہے، کافی ہے۔ یا نصیر الدین نصیر نے بڑی پیاری بات کی ہے، وہ کہتے رحمت کا ہے دروازہ کھلا مانگ ارے ماں، رحمت کا ہے دروازہ کھلا مانگ ارے ماں، ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ سرکار مدینہ کی
سرکار نے جس وقت کہا مانگ ارے ماں، ذرا مل کے سارے پڑھ لیتے تو ایک کیفیت سما پیدا ہو جاتا، ضرور پہ اوپر بھی نکھار آ جاتا۔ سرکار سے سرکار کو مانگوں گا نیازی، سرکار نے جس وقت کہا مانگ ارے ماں، ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ۔ اور جاتے جاتے عقیدے کی جو پہچان ہے اہل سنت و جماعت کی، وہ بھی ایک فکر اور سوچ دی ہے ہمیں کہ دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، میاں یہ بحث نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ ماں، یہ بحث نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ ماں، دیتا ہے کرم کا صدا مانگ ارے ماں، دیتا ہے کرم کا صدا مانگ ارے ماں۔ تو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے ربیہ تو نے جنت مانگ لی اور جنت میں مصطفیٰ کو مانگا ہے، جا تمہیں دے دیا، اور غیر ذالک اس کے علاوہ بھی کوئی سوال کر۔ عرض کی آقا بس جب آپ مل گئے تو سب ہی مل گیا۔ محمود غزنوی نے خزانہ بکھیر دیا، کہا جس کو جو چاہیے دے دو، سب لب کے، کسی نے ہیرا، کسی نے مرجان، زبرد، نیلم، بکراج، جو اس کے ہاتھ میں آیا شاہی خزانے کے مال تھے وہ لپک گئے، لیکن ایاز بڑا سمجھدار عاقل و دانا تھا، اس نے کوئی توجہ نہیں کی خزانے کی، محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ اب محمود تجھے خزانہ نہیں چاہیے؟ کہا حضرت مجھے نہیں چاہیے، مجھے بادشاہ مل گیا، سب کچھ ہی مل گیا، مجھے تو بادشاہ سے سروکار ہے، جب مجھے محمود ملا ہے تو مجھے اور کسی خزانے کی ضرورت نہیں۔ تو صحابی کا فیصلہ بھی ایسا تھا، آقا جنت تو ہے ہی ہے، غلاموں کی ہے، ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے، ہم ہیں رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ لیکن میرے آقا فرماتے ہیں فَإِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، مشکات صفحہ نمبر 84، فرمایا اچھا تمہیں جو مانگا ہے تم نے ہم نے دے دیا ہے، اب زیادہ سجدوں سے میری اعانت کرو، یعنی مدد کیا کرو، جتنا میرا امتی زیادہ نمازی ہوگا قیامت کے دن میرا سر اتنا فخر سے بلند ہوگا۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأ ابن آدم سجدۃ فسجد اعتزل الشیطان یبکی یقول یا ویلتی امر ابن آدم السجود فسجد فلہ الجنہ وامرت بالسجود فابیت فلی النار، مشکات، یہ صفحہ نمبر 84 کی روایت ہے۔ راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا سجدے کی آیت پڑھتا ہے، سجدے کی آیت پڑھتا ہے، اور اب چلا ہے تو میں مسئلہ بھی بتا دوں، کل بھی یہاں قاری لیاست کی والدہ کے سال سوال کے لیے قرآن خوانی ہو رہی تھی، تو تلاوت ہو رہی تھی، آیت سجدہ آ جائے نا تلاوت کے درمیان تو آپ فوراً سجدہ کر لیا کریں، سجدہ کر لیا کریں۔ اور قرآن پاک میں 14 سجدے، 15واں سجدہ عند شافعی، امام شافعی کے نزدیک ہے، ہم 14 سجدے ہیں، تو اگر اس وقت کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، تو بہت سارے سوچتے ہیں تھوڑی دیر بعد علیحدہ ہو کے سجدہ کر لیں گے تو وہ بھی جائز ہے، لیکن انسان کا پتہ نہیں موت کس وقت آ جائے، تو کوشش کریں جلد سے جلد سجدہ کر لیا جائے۔ اور ایسا بھی جائز ہے کہ 14 سجدے ایک ساتھ ہی قرآن پاک ختم کر کے کر لیے جائیں، یہ بھی جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے، اچھا افضل طریقہ یہ ہے کہ فوراً سجدہ کر لیا جائے۔ تو حضور فرماتے ہیں جب حضرت آدم کا بیٹا سجدے کی آیت پڑھتا ہے اور سجدہ کرتا ہے، شیطان ایک طرف ہو کے روتا ہے، کیا کہتا ہے، ہائے افسوس، ابن آدم کو سجدے کا حکم دیا، اس نے سجدہ کیا، فلہ الجنہ، اس کے لیے جنت ہے، اور مجھ
اور میرے لیے جہنم ہے۔ تو سجدہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو رب کے قریب کر دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، اور لوگوں اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان بھی ہوں گے، جن بھی ہوں گے اور پتھر بھی ہوں گے، یعنی کثرت سے سجدے کرو۔ اور اب سنو ایک سجدے کے بارے میں، ایک تو سجدہ کرنا ہے، دوسرا دو سجدوں کی حکمت کیا ہے۔ اللہ نے حکم دیا تھا فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو ایک سجدہ کرنے کا، وہ سجدے میں چلے گئے اور فابا واستکبرا، اور اس نے تکبر کیا، شیطان نے، کان من الکافرین، اور کافروں میں سے ہوا۔ فرمایا کہ تو نے ما منع کا ان تسجدا، تجھے کس چیز نے منع کیا سجدہ کرنے سے؟ کہنے لگا میں نے اس لیے نہیں کیا، خلقتہ من نار وخلقتہ من طین، تو نے آدم کو مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، آگ بہتر ہے مٹی سے، لہذا اس نے عقل کے گھوڑے دوڑائے، وہ مارا گیا اور مردود ملائکہ بھی ہوا، یعنی ملائکہ کی نظر میں مردود ہے، مردود الناس بھی ہوا، اور دنیا کی نظر میں اور رب کی نظر میں بھی مردود ہوا۔ اب جو سجدے میں گئے تھے سب سے پہلے جانے والے علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں حضرت جبریل ہے، تبھی فرشتوں کے سردار بنا دیے گئے، اور جبریل کو دیکھے میکائیل ہے، اسرافیل ہے، تو دیگر مکرمان فرشتے جھکے، جو پہلے جھکتے گئے پیروی کرتے گئے، ان کے رتبے بڑھتے چلے گئے، ان کے معاملات بڑھتے چلے گئے۔ فرمایا کہ وہ اکڑا رہا، اب دوبارہ جب اٹھے دیکھا تو وہ اکڑا ہے، فوراً پھر سجدے میں چلے گئے۔ اور دوسرا سجدہ شکرانے کا تھا، مولا تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اپنی بات پہ عمل کرنے کی توفیق دے دی ہے، سجدے، اس لیے دو سجدے رکھے گئے ہیں۔ اور سجدہ جو ہے یہ اللہ کو پیارا ہے۔ اب سجدے میں جب جائے مفتی تو سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ ہے۔ اب اسی طرح 2 رکعتیں پڑھی یا 4 پڑھی، 4 میں قاعدہ اولا ہے، یہ واجب ہے۔ اگر یہ قاعدہ اولا بھول جائے 4 رکعت میں تو آخر میں سجدہ سہو کرے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اور سجدہ آخری جو ہے یہ فرض ہے، اس کا ہر حالت میں کرنا ہے، اگر نہیں کریں گے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو یہ جو فرائض نماز ہے وہ بھی بتا دیا، سنتے بھی آپ کو بتا دی، مستحبات بھی بتا دیے۔ اب نماز مکمل ہو گئی تو اب نمازی کیا کرے؟ اب تشہد میں بیٹھے، تشہد میں جب بیٹھے گا تو پھر اب وہ تشہد میں بیٹھ کے التحیات پڑھے گا۔ اس کے بارے میں والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں۔ چھٹا رکن قاعدہ اخیرہ ہے، تکبیر تحریمہ سے لے کر سجدے کی ادائیگی تک تمام اعمال میں انسان نماز کے ذریعے اپنا روحانی سفر کر رہا تھا۔ اب اس کا سفر مکمل ہونے والا ہے، اس پہ اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ جب نماز میں دنیا سے منہ موڑ کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچا، اب تشہد میں دونوں رانوں پر ہاتھ رکھے بیٹھے اور بایاں پچھا دے، دایاں پاؤں کھڑا کرے اور قبلہ رخ ان انگلیوں کو کر لے۔ اب وہ پڑھے التحیات للہ، یہ پوری تشہد ہے پوری۔ اب اس کی ایک ایک لفظ کی میں تشریح نہیں کروں گا کیونکہ وقت نہیں ہے، ٹائم پورا ہو گیا۔ یہ پڑھ لیا، اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ، بعد عبدہ پڑھے عبدہ ورسول۔ یہ دیکھیں یہ بیچ والی انگلی ہے، اس کو انگوٹھے کے ساتھ لگانا ہے، اور یہ خنصر ہے، اس کو ساتھ ملا لیں گے۔ یہ اشہد ان لا الہ، جب لا اٹھائے تو یہ شہادت کی انگلی کو اٹھائے، بعد یہ انگلی ہلاتے رہتے ہیں، یہ منع ہے۔ اس کے اوپر روایتیں وہ ساری منسوخ ہیں اناف کے نزدیک۔ پھر اس کو بلند کرے لا الہ، جب الا اللہ ہے تو اس انگلی کو نیچے گرا دے اور انگلیوں کو سیدھا کر لے۔ تشہد پڑھے تحیات اللہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اب اس کے بعد درود پاک ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ نماز مکمل ہو گئی، اب سلام پھیرے گا۔ جو آخری فرض ہے وہ یہ ہے کہ سلام پھیر کے نماز سے باہر نکلے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور جب یہ کندھے کی طرف توجہ کرے کہ میں ان فرشتوں کو بھی سلام کر رہا ہوں جو نمازی ہیں، تو ان کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی یہ انگلیاں ہیں، یہ جو آنکھ کے ڈیلے جو ہیں ان کا اشارہ اس طرف رہے،
اب بہت سارے آگے بڑھ کے ایسے دیکھتے آگے ایسے بہت ساری گردن لمبی کر دیتے ہیں، یہ منع ہے، بلکہ اپنی حالت میں بیٹھے رہیں، اس طرح سلام مکمل ہوا۔ اور نماز کا مختصر یہ طریقہ جو میں نے 2 جمعوں میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ اس کے بعد ذکر ہے 3 مرتبہ ہے، یہ بھی حدیث سے مسلم سے، بخاری سے، دیگر حدیث کتب سے ثابت ہے۔ اور اس کے بعد پھر دعا ہے، دعا مانگی جائے، امام کے ساتھ اٹھا نہ جائے۔ بہت ساروں کو کہتا ہوں لیکن نہیں سمجھ آتی، اس لیے زیادہ زور نہیں دیتا کہ زیادہ میں نے کیا تو یہ نماز پڑھنے ہی نہیں آئیں گے، کیونکہ مولوی صاحب کے اوپر احسان ہو جاتا ہے کہ یہ پڑھ کے میرے پیچھے تو بہت احسان جیسے ہو جاتا ہے۔ اس لیے تو میں تھوڑا نرم رستہ اختیار کرتا ہوں، کیونکہ سختی سے اکثر دروازے بند ہو جاتے ہیں، تو میں یہ بھی ڈرتا ہوں کہ میرے نمازی نہ جائیں واپس، تو اس وجہ سے۔ لیکن ان کو خود سوچنا چاہیے، بار بار کہنے سے بہتر ہے عاقل و دانا وہ شخص ہے، امام کی جب دعا ہوتی ہے تو فرشتوں کی آمین بھی ہوتی ہے، کوئی ان میں اللہ والا بھی بیٹھا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ مل کے دعا مانگ لیا کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے اوپر اپنا کرم و فضل نازل فرمائے، اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں دین متین کے اصولوں کے مطابق اللہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔